ڈاکٹر صاحب آپ نے سن ہی لیا جس طرح بات ہو رہی تھی ہماری فلسطین کے حوالے سے، دل کو یعنی کلیجے کو ایک ہاتھ پڑتا ہے اور جو صورتحال ہے، اور میں نے سلام کہہ دیا یعنی مسلمانوں کی ہمت کو، ہے تو طنز ہی کہ جب دوسرے بھی بلبلا اٹھے اور ہم پھر بھی سکون میں۔ آپ ڈاکٹر صاحب اس وقت کیا سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تاریخ میں مسلمانوں کی بے غیرتی کی داستانیں سنتے ہیں اور اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی کمزوری کی، کہ کس طرح سے مسلمانوں کی مملکتوں کو تباہ و برباد کیا گیا، کس طرح سقوط بغداد ہوا، کس طرح سقوط غرناطہ ہوا، اللہ کس اکبر۔ طرح سے مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہوئے۔ اور یہاں تک بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب یہ سقوط بغداد ہوا ہے تو اس وقت مسلمان اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ اگر وہ کسی نے آ کے مسلمان کو قتل کرنا ہوتا تھا تو وہ اس کو روک دیتا تھا، کہ راستے میں ملتا تو اس کو کہتا تھا میں نے تمہیں قتل کرنا ہے تو تم یہاں رکو، تو میں گھر سے تلوار لے کے آتا ہوں، میں نے قتل کرنا ہے۔ اللہ ہو گیا، اس قدر گاجر مولی کی طرح سبزی کی طرح اور ہو گئے۔ وہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے چلا جائے، اور وہ اللہ کے اس کو قتل کر دیتے۔ یعنی مسلمانوں کی کمزوری کی انتہا ہم نے دیکھی۔ لیکن یہ بے غیرتی کہ ساری دنیا کے کیمروں کے سامنے اور اتنی جو کمیونیکیشن کا طوفان آیا ہوا ہے، ہر شخص کو ہر لمحہ کی خبر ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور دیکھتے ہوئے جو بچے بلک بلک کے جو ہیں وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور کوئی کسی کو غیرت نہیں آ رہی، کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور کوئی اٹھ نہیں رہا۔ ہر ملک کے اندر اپنے اپنے جشن ہو رہے ہیں، اپنے اپنے جو ہے وہ کامیابیوں کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہاں بچے مر رہے ہیں، اور ہر شخص کو پتہ ہونے کے باوجود یہ بے غیرتی ملی ہوئی ہے اپنے اوپر۔ اس کے علاوہ اس کو کیا نام دیا جا سکتا؟ مطلب میں اس کو کوئی اور نام دینا چاہوں تو میں کیا نام دوں؟ کہ مسلمانوں کے بچے مر رہے ہیں اور ہمارے سامنے مر رہے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ کوئی مسلمان ملک اٹھے اور کسی کو غیرت آئے؟ قیامت والے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ بہت بے حسی ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بے حسی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس جرم میں شاید ہم جو اس موقع پر ہم جو زندہ ہیں، ہم شاید سارے اس جرم میں پکڑے جائیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا، آپ لوگوں نے سامنے دیکھا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا اور کسی نے کوئی مدد کے لیے نہیں کیا۔ اب اندازہ کریں، وہ ڈاکٹر حامد فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کم از کم اتنا کریں کہ سڑکوں پہ نکلیں، اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے، کچھ فائدہ اس کا ہو رہا ہے، لیکن اندازہ کریں ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی نہیں کر یہ بھی اگر کر رہے ہیں یہ بھی فریضہ یورپ میں آ رہا ہے۔ ہالینڈ والے کر رہے ہیں، اسپین والے کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا ہمارے ساتھ دین کا مذہب کا کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں، اور ہم سے یہ بھی نہیں ہو پا رہا، اور ہم صرف بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب باتیں بھی نہیں کر رہے، ایک انسانی المیہ ہے، اور جو ہمارے سامنے ایک وقوع پذیر ہو رہا ہے، اور کوئی شخص جو اس میں کردار ادا کرنے کو تیار نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کیا قیامت والے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ ہمارے پاس تو جواب ہے ہی نہیں دینے کے لیے، اور جو لوگ بااثر ہیں، با اختیار ہیں، جو ملکوں کے حکمران ہیں، جو ملکوں کے سپہ سالار ہیں، جن کے پاس ساری طاقت ہے، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ عالم کیا بنے گا ہمارا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے ہم اپنی فکر کریں گے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ ہمیں تو قیامت والے دن یہ سوال ہم سب سے ایک ایک سے پوچھا جائے گا۔ ناظرین بہت مشکل مرحلہ ہوگا، یعنی اگر یہاں یہ مناظر دیکھ کے ہمارے مطلب دل پسیج رہے ہیں، سہا نہیں جا رہا، ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیات کے آنسو نہیں روک رہے اور برداشت کرنا ممکن ہو رہا ہے، تو وہاں تو جہاں انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، کیا بنے گا؟ سوچنا چاہیے، واقعی کچھ تو کرنا چاہیے، باہر ہی نکل آئیں۔ یعنی ہمارے اختیار میں تو یہی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ باہر نکل آؤ، اس کا بھی انہیں فائدہ ہوتا ہے، پریشر پڑتا ہے، دنیا میں کوئی اس کا مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے۔ ہم یہاں پہ ان کی بوتل کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، کولڈ ڈرنک کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں ذائقہ مختلف ہے، ذائقہ مختلف ہے، اور ہم صرف جو ہے نا ان کے جو فوڈ چینز ہیں ان کا بائیکاٹ نہیں کر کے ہم کوئی دوسرے ذائقے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے بے حسی کی انتہا یہ ہے۔ وہ موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں، اور ہم ان عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ ذائقہ، یہ ٹیسٹ، یہ معیار، یہ فلاں۔ چھوڑیں، دفع کریں، کم از کم
کوئی کسی لسٹ میں تو نام لکھوا لیں ہم کہ یا اللہ اتنا کر سکتے تھے، یہ تو ہم نے کر دیا تھا، وہ بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بس دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اور ایک خوشی کی ڈاکٹر صاحب بات ضرور ہے، یعنی جس طرح آپ ہسٹری کا ایک ریفرنس دے رہے تھے کہ وہ گاجر مولی کی طرح وہیں کھڑے رہتے تھے، اس وقت یہ مختلف ضرور ہے۔ تاتاریوں کا روب تھا نا، روب کی وجہ سے وہ مسلمان اس قدر کمزور ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں میں تو کہتا ہوں وہ صورتحال اس سے بہتر تھی کہ وہ جو کمزور ہوتا تھا وہ اکیلا تھا اور اس کی کسی کو خبر نہیں تھی، وہ اکیلا تھا، وہ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ یہاں تو پوری دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن ہے اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ کی خبر ساری دنیا کو مل رہی ہے، مسلمان موجود ہیں، کوئی مسلمان ان کی مدد کو نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب میں دوسری زاویے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یعنی یہاں مختلف یہ ہے کہ جو ان کے ظلم کے نیچے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ گاجر مولی نہیں بنے ہوئے، وہ پھر بھی کھڑے ہیں، ایمان پہ کھڑے ہیں، سارا وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ڈٹے پھر بھی ڈٹے لیکن ہم گاجر مولی بن گئے، ہم اس طرح کے بن گئے جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس ہتھیار ہیں، جن کے پاس سارا کچھ ہے، اور اتنے ممالک ہیں ہم تو ظاہر کمزوری اور بے غیرتی تو ہم دکھا رہے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں۔ وہ عزت اور غیرت انہوں نے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔